معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص معاشرے کی خرابی کا شکوہ کرتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم ایسے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں جو سیاسی اعتبار سے بھی ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی ہمارا ملک نیچے کی طرف مسلسل جا رہا ہے، اور یہ شکوہ بھی ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کرپشن کا شکوہ ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ تمام سرکاری محکمے اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت ستانی میں مبتلا ہے۔ کسی کا کوئی کام جو کسی سرکاری محکمے سے متعلق ہو جائے تو رشوت دیے بغیر کام نہیں بنتا۔ اسی طرح یہ کہ ملک میں عریانی بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، اللہ بچائے دین اور شاعر دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب بھی ہم کچھ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو عموماً تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں خرابی پیدا ہو گئی ہے، فلاں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہماری مجلسوں کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے علمی ہے، لوگ دین کے بالکل بنیادی احکام سے بھی نابلد ہو گئے ہیں، اور زندگی کو بس صرف پیسے اکٹھا کرنے اور دولت جمع کرنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ کوئی کرن امید کی نظر نہیں آتی کہ فلاں جگہ سے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سارا شکوہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ برائی پھیل گئی اور لوگوں کے زبان پر ہر وقت یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ بھئی ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فساد برپا ہے، بے دینی ہے، حرام خوری ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے موقع پر اصلاح کیسے ہو، کس طرح ہو؟ اس اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی بات اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے، ترجمہ پہلے کرتا ہوں آیت کا، کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر آ گئے، ہدایت حاصل کر لی، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اپنی اصلاح کر لو، اگر دوسرے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کے گمراہی پر جانے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی۔ الی اللہ مرجعکم، آخر میں تم سب لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ دنیا میں تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیا۔ یہاں جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ تم دوسرے لوگوں کا شکوہ کرو اور دوسرے لوگوں کے غلطیوں اور برائیوں کو اپنا موضوع گفتگو بناؤ، اپنی مجلسوں کو موضوع بناؤ، اس کے بجائے پہلے تم خود اپنا جائزہ لو، میرے اندر کیا خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ کم از کم اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو دین اور ایمان کے مطابق بنا لو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو کم از کم معاشرے کا ایک فرد ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو پھر اس چراغ سے دوسرے چراغ کو بھی روشنی ملتی ہے۔ تو اگر ہر آدمی، جتنے آدمی ہیں، سب اپنی اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ میں کس پانی میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، اور اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں میں کس حد تک
اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہوں. اگر کرتے ہو جائزہ لے کر دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں کرتے یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی میرے اندر موجود ہے تو پھر اس خرابی کی اصلاح کرو. یعنی ہر شخص اپنی فکر میں پڑ جائے. اسی مضمون کو ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اذا رأیت شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. عجیب بات ہے، آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی کہ جب تم اپنے معاشرے میں یہ 4 چیزیں دیکھو تو بس اپنی فکر میں پڑ جاؤ. 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب دنیا کی مال کی محبت دنیا میں اتنی پھیل جائے کہ ہر آدمی اس مال کی محبت کی اطاعت کر رہا ہو، یعنی اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے وہ اپنے مال کی محبت کے پیچھے چل رہا ہو، یعنی مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اذا رأیت شحا مطاعا، کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بجائے اطاعت کی جا رہی ہو اپنے دل میں جو مال کی محبت کا جذبہ ہے، اس مال کی محبت کے جذبے کی اطاعت ہو رہی. پیسے مجھے کہاں سے زیادہ مل جائیں یہ دیکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. رشوت لینے والا جس کا بازار گرم ہے اس وقت، وہ اگر یہ اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں. لیکن وہ اس کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں بھئی دنیا میں اسی طرح کام ہو رہا ہے، ہم اسی معاشرے میں جی رہے ہیں، یہاں پر اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، لہذا رشوت تو لینی پڑتی ہے. اگر رشوت نہیں لیں گے تو ہمارا معیار زندگی کیسے بلند ہوگا؟ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اپنی ضروریات اور خواہشات ہم کیسے پوری کریں گے؟ لہذا رشوت کے جذبے کی اطاعت کی جا رہی ہے. شحا مطاعا. ایک بات تو یہ فرمائی، جب تم یہ دیکھو معاشرے میں لوگ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بجائے مال و دولت کی محبت کی اطاعت کر رہے ہیں، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور اسی طرح خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے. پیروی تو کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کے احکام کی، لیکن انسان پیروی کر رہا ہے اپنی خواہشات نفس کی. فلاں کام میرا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، بس میں کر رہا ہوں، چاہے وہ جو کام ہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. فحاشی پھیلی ہوئی ہے ملک میں اور معاشرے میں، اور اس میں انسان اپنی نظروں کو اس سے لذت لینے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس محاشی کو برا سمجھنے کے بجائے، اس کی تردید کرنے کے بجائے، اس کا سبدباب کرنے کے بجائے وہ خود اس سے لذت لینے کی فکر کر رہا ہے. خواہش نفس، دل چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز تو اس سے نفس کو بڑا مزہ ملتا ہے، بڑا حظ حاصل ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اس خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہوا متبع والدنیا مؤثرتن، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوں آخرت پر. دنیا میں مجھے عزت مل جائے، دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، دنیا میں مجھے مال مل جائے، دنیا میں مجھے منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، بس اس فکر میں ہے. اس سے بحث نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کے پیچھے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. جہاں دنیا کا فائدہ ہو وہ کام کریں گے، آخرت کا فائدہ ہو یا نقصان ہو اس سے کوئی بحث نہیں. دنیا موثرتن. تیسری چیز یہ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر انسان اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے. یعنی جو اس کی سمجھ میں آ گیا بس سمجھتا ہے کہ بس یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. اور کبھی یہ سوچنے کی فکر نہیں ہوتی کہ میری سوچ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اپنی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، دوسرے کی بات سننے کو گوارا نہیں کرتا. اب دیکھو اس وقت کیا ہو رہا ہے ہماری سیاست میں کہ اعجاب کلی ذی رائم برائیہ، ایک شخص نے اپنا ایک راستہ اختیار کر لیا ہے
بس سمجھتا ہے کہ یہی حق کے محض ہے، بس یہی حق ہے اور دوسرا باطل ہی باطل ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، وہ اس ایک راستے کو درست سمجھ رہا ہے، لیکن دوسرے کی بات بھی سننے کے قابل تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے میں کوئی غلطی ہو تو دوسرا آدمی اس کو متنبع کر دے تو اس کو سن تو لے، کم سے کم سننے کو تیار نہیں۔ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرماتے ہوئے ہمارے معاشرے کو دیکھ کر، آپ آنکھوں سے دیکھ کر فرما رہے ہیں۔ دنیا اس کی مال و دولت کی محبت کی حکمرانی ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے کہ بھئی آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی، کیا ہوگا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اس وقت تو دنیا ہے، دنیا کو بہتر بنا لو۔ اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ یہ چار چیزیں جب پیدا ہو جائیں تو آپ نے فرمایا فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تو اپنے خاص اپنے آپ کی فکر کرو، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف کے کام میں لگ جاؤ۔ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کی فکر چھوڑ دو۔ یہ فکر چھوڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر تمہیں غم نہ ہو، اس پر تمہیں صدمہ نہ ہو، اس کے بارے میں تم دعا نہ کرو، نہیں، دعا تو کرو لیکن ان پر تنقید کو اپنا سارا وظیفہ نہ بناؤ کہ بھئی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ارے ہو رہا ہے، تم اپنے فکر تو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔